بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک لمبے زمانے تک انبیاء اور مرسلین کو بھیجتا رہا، مگر جب سردار دو جہاں حضرت پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکے تو انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی عظیم ذمہ داری دو گروہوں کے سپرد کر دی گئی۔ ان میں سے ایک علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے اور دوسری اولیاء کرام کی مقدس جماعت ہے۔ انہی اولیاء کرام میں ایک بہت ہی مشہور و معروف نام پیروں کے پیر میروں کے میر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جن کی عظمت و بزرگی اور شرافت و کرامت کی دھوم پوری دنیا میں ہے۔ آپ کے بعد پیدا ہونے والے بزرگوں نے تو آپ کی تعریف کا پرچم لہرایا ہی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، مگر اولیاء کرام آپ کی آمد کا تذکرہ کر کے آپ کی شوکت اور عظمت کا اعلان کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک 471 ہجری کو جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا ابو موسیٰ صالح جنگی دوست اور نانا جان حضرت سید عبداللہ سومعی دونوں اپنے وقت کے بلند پایہ بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ اور آپ کی پھوپھی حضرت سیدہ عائشہ بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ ایسے پرنور اور پاکیزہ ماحول میں آپ کی پرورش اور تربیت ہوئی۔ آپ مادرزاد اور پیدائشی بزرگ تھے۔ بچپن ہی میں ایسی کرامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ انہی میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ابھی آپ کے بچپن کا زمانہ ہے کہ ایک دن ایک عورت روتے ہوئی آپ کے نانا جان کی خانقاہ میں حاضر ہوئی۔ نانا جان نے اس عورت سے رونے کا سبب دریافت کیا تو پھر عورت نے گود کے بچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حضور، یہ میرے مرحوم شوہر کی آخری نشانی اور میرے بوڑھاپے کا سہارا ہے۔ اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی تو پھر دعا کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں لا رہی تھی کہ راستے ہی میں فوت ہو گیا۔ حضور، میرے لاڈلے کی موت نے میرے جگر کو چور چور اور میری زندگی کو بے نور بنا دیا ہے، لہذا آپ میری بے بسی پر رحم کھاتے ہوئے اس بچے کے حق میں دعا فرما دیجئے تاکہ یہ زندہ ہو جائے اور میری زندگی میں بہار آ جائے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دکھیاری عورت کی درد بھری داستان سے بے قرار ہو اٹھے تو پھر فوراً آپ نے مراقبہ کر کے لوح محفوظ ملاحظہ کیا، مگر بڑی ہی مایوسی کے ساتھ آپ نے جواب دیا کہ اب اس بچے کی زندگی پوری ہو چکی ہے، لہذا تقدیر الہی کے آگے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بی بی چیخ و پکار کرنے لگی۔ اسی درمیان حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ میں داخل ہوئے تو پھر آپ نے عورت کو بلکتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ عورت اپنی داستان بیان کر کے پھر رونے لگی۔ اس کی روداد غم سن کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، مگر آپ نے بھرپور اعتماد کے ساتھ اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ ارے یہ بچہ تو زندہ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ مردہ ہے؟ جاؤ اور گھر جا کر آرام کرو۔ عورت نے جب اپنے لاڈلے کو مسکراتے ہوئے دیکھا
تو خوشی سے اچھل پڑی۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں حیرت کے ساتھ مسرت بھی ہوئی، مگر پھر بھی تنبیہ کے لیے اپنا عصا لے کر نواسے کی طرف دوڑے۔ ادھر نواسے نے جب نانا جان کو غصے کی حالت میں دیکھا تو پھر خانقاہ سے نکل کر گلیوں میں بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ قبرستان کی طرف نکل پڑے، اور جب قبرستان کے پاس پہنچے تو آپ نے آواز لگائی کہ اے قبرستان کے مردو، میری مدد کرو، نانا جان سے مجھے بچاؤ۔ پیارے دوستو، اتنا کہنا تھا کہ قبرستان کے تقریباً 300 مردے اٹھ کر آپ کے ارد گرد ڈھال بن چکے تھے۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیفیت دیکھ کر اپنے نواسے کی عظمت کے آگے سپر انداز ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹے، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تیری مرضی کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا عالم کہ حضرت عبداللہ سومعی جو خود با کمال ولی ہیں، مگر وہ آپ کے بچپنے کی وصیت نہ ناپ سکے، پھر بھلا عام آدمی کیسے آپ کی عظمت کا سراغ لگا سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اصل میں بات یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو تازگی اور تابندگی بخشی۔ آپ کی شب بیداری کی سرخی سے اسلام کی مانگ میں سندور بھرا گیا، اور آپ کے تقوی اور طہارت سے اسلام کو قوت عطا کی گئی۔ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن جنگل سے شہر بغداد کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں ایک نحیف اور لاغر شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اس نے السلام علیکہ یا عبد القادر کہہ کر سلام کیا، تو پھر میں جواب دے کر آگے چلنے لگا تو اس نے آواز دے کر قریب آنے کی درخواست کی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے پکڑ کر اٹھاؤ۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا تو پھر اس کا جسم تر و تازہ اور تندرست ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو پھر میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں مذہب اسلام ہوں، میں ویسا ہی دبلا پتلا اور کمزور ہو گیا تھا جیسا کہ تم نے دیکھا، لیکن پروردگار عالم نے تمہاری وجہ سے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے۔ انتا محی الدین، تم دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ اس سے رخصت ہو کر میں جامع مسجد آ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ ہجوم در ہجوم میری طرف آنے لگے، میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور کہنے لگے یا شیخ محی الدین، حالانکہ اس سے پہلے کسی نے مجھے اس نام سے نہیں پکارا تھا۔ پیارے دوستو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اسلام کی اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کی رفعت اور بلندی پر عظمت نثار اور شوکت قربان ہیں۔ جس پر آپ کی نگاہ عنایت پڑ گئی تو پھر اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ اگر ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا، غریب تھا تو امیر ہو گیا، مریض تھا تو پھر تندرست ہو گیا، غلام تھا تو آقا ہو گیا، رہزن تھا تو پھر رہبر ہو گیا، مقتدی تھا تو پھر امام ہو گیا، جاہل تھا تو عالم بن گیا، حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی کافر تھا تو مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر، اور اسی طرح کی مذہب اسلام سے ریلیٹڈ پیاری جانکاری کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو
ضرور دبا دیں تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اللہ حافظ۔